یہ اور فتنوں کا دور آتا جائے گا، اور فتنوں کا دور بڑھتا جائے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں فتنے میری امت پر اس انداز سے آ رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے، بارش کے قطرے جس طرح آ رہے ہیں، اس طرح سے فتنے آئیں گے۔ تسبیح کا دانہ، یعنی تسبیح اس کی گانٹ اگر ٹوٹ جائے تو دانے کس طرح سے بکھر جاتے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں امت میں فتنے اسی طرح سے ہوں گے، ایک دانہ پکڑنے جاؤ گے دوسرا سرک جائے گا، دوسرا پکڑنے جاؤ گے تیسرا نکل جائے گا۔ تم ایک فتنے سے نکل کر کے آ رہے ہو گے، دوسرا سامنے ہوگا، اور تم یہ کہو گے اس سے بڑا فتنہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، جبکہ اس کے بعد پھر فتنہ آئے گا۔ حضور فرماتے اس کو دیکھ کر پھر کہو گے تم اس سے بڑا تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر آنے والا دن ایک نیا فتنہ لے کر کے آئے گا۔ اسی زمانے کے متعلق میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا ہتھیلی میں انگارہ لے کر کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ آگ کا انگارہ لے کر آدمی ہتھیلی میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ اتنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں اس دور کو، لوگ ہواؤں میں ایمان بیچ دیتے، آج جس کی ہوا دیکھا اس کی بولی بولنا شروع کر دیا، ادھر آندھی چل رہی ہے اس کے پیچھے بھاگ گئے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ طاقت کی بول بالا ایسا ہوگا کہ لوگ اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہوں گے۔ آج وہی ہے طاقت، حکومت، سکتا جس کے پاس ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ہی رہنے میں بھلائی ہے، ان کے ساتھ ہی رہنے میں بھلائی ہے کہ کچھ ان کا چھوٹا ہوا جھوٹا کھانے کو مل جائے گا۔ میرے عزیزوں، یہ ایمان کی علامت نہیں۔ حضور نے یہ بھی فرمایا، دجال جس وقت زمانے میں آئے گا، دجال اس وقت کا حال یہ ہوگا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایمان چھوڑ کر اس کی فوج میں شامل ہو جائیں۔ اور حضور نے فرمایا دنیا شروع ہونے سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، وہ دور بھی آنے والا ہے۔ اس دور کی علامت میں کیا بتایا میرے آقا نے؟ ارشاد فرمایا سچ کو جھوٹ بنا دیا گیا ہوگا اور جھوٹ کو سچ بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہوگا۔ کیا آج یہ پورا نظام قائم نہیں ہے؟ یہ سارا میڈیا یہ دجالی نظام پر چل رہا ہے، یہ سب دجال کے چیلے جتنے بھی بیٹھ کر کے بھونکتے ہیں۔ جو سچی بات ہوگی اس کو ایسا توڑ مروڑ کر کے بیان کرو کہ وہ جھوٹی لگنے لگے، اور جھوٹ کو اتنا سجاؤ، اتنا بولو کہ سچ لگنے لگ جائے۔ آج اس دور میں تم جی رہے ہو، کتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں تمہارے پاس، کتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ان حالات میں اب اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں جب ایسے حالات ہوں گے، اس کو کہا گیا ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ 3 بار فرمایا اعلیٰ حضرت، سونا پاس ہے تیرے، سونا کیا ہے؟ گولڈ تیرے پاس ہے، سونا بن ہے، بن کہتے ہیں جنگل کو، سونا جنگل سنا ہوگا نام، ویران ہے، بالکل آواز ہی نہیں ہے، سونا جنگل ہے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، اور ایسے وقت میں سونا زہر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ 3 بار سونے کا لفظ استعمال کیا اور تینوں میں الگ الگ معنی۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، اور سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نرالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی۔ آج اسی دور میں ہم جی رہے ہیں، شہد دکھائے زہر پلائے۔ تمہیں جتنا سجا سوار کر کے دکھایا جاتا ہے یہ اصل دنیا نہیں ہے نوجوان۔ میں نے یہ ساری تمہید اس لیے باندھی کہ تم کو ہانک رہی ہے دنیا کس طرف۔ تم ٹیلی ویژن پر تھرکنے والی تصویروں کو دیکھ کر فدائی بن گئے، تم سوچنے لگ گئے
کہ یہ بڑا سٹار آدمی ہے، یہ ہیرو ہے، یہ ایکٹر ہے، یہ کوئی ایکٹریس ہے، اس کے پہنے ہوئے کپڑے، اس کا بنایا ہوا ہیئر سٹائل، اس کے چلنے کے انداز، اس کے کھانے کے انداز، اس نے اگر کسی چیز کی ایڈورٹائز کی تو اس کو لے کر پڑے جانا، یہ دنیا کی دکھائی ہوئی پردہ سیمیں پر جس کے پیچھے تم پاگل ہوئے جا رہے ہو، یہ وہی دنیا ہے جو شہد دکھا رہی ہے اور زہر پلا رہی ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے میرے عزیزوں، تمہیں اس وقت جگانا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تم اس جادو کو سمجھو۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا ہے یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا، یہ جان بھی تمہاری، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں، جب سب ان کے لیے ہے تو پھر ڈر کس بات کا؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ بنگلور کے غیور نوجوانوں کو میں کچھ باتوں سے بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری انرجی، تمہاری طاقت خامخواہ ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ سڑکوں پر برباد کیے جانے کے لیے تمہیں طاقت نہیں دی گئی۔ اللہ نے تمہیں جو طاقت اور انرجی دیا ہے، جو تمہیں پاور دیا ہے، وہ نشے کے اڈوں پر برباد کرنے کے لیے نہیں، اور نہ ہی گلیوں کوچوں پر رات بھر گزارنے کے لیے، اور نہ ہی بے محل اور بے وقت احتجاجات کر کے اپنے آپ کو جوخم میں ڈالنے کے لیے۔ تمہاری انرجی اور تمہاری طاقت ایک ایک پل کس چیز کے لیے دی گئی ہے آپ کو پتا ہے؟ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، اور جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ فتنہ صرف جنگ کا نہیں ہوتا، فتنہ ہر وہ چیز کا ہے جو انسان کو دین سے دور کرے، جو اس کے دل سے ایمان کی روشنی چھین لے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے دور آئیں گے جہاں فتنے اندھیروں کی طرح ہوں گے، انسان صبح مومن ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا۔ پر میرے بھائیوں، یہ سب دیکھ کر ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، جو اس دور میں دین پر صبر کرے گا اس کے لیے ایسے اجر ہیں جیسے کسی نے مجھے دیکھا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، فتنے کے دور میں بچنے کا صرف 3 راستہ ہے۔ سب سے پہلا، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو، ہر دن تھوڑا قرآن پڑھو، سمجھو۔ فتنے سے بچنے کا سب سے بڑا ہتھیار قرآن ہے۔ اور دوسرا ہے، اپنے دین کو سیکھو، جتنا نالج بڑھے گا اتنا گمراہی سے دور رہو گے، کیونکہ آدھا علم سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور تیسرا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان لوگوں کے ساتھ رہو جو تمہیں اللہ کی یاد دلائے، کیونکہ جس کا دل اللہ کے ذکر سے رہتا ہے اس کے اندر فتنہ کبھی گھس ہی نہیں سکتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا چلتی رہے گی، فتنے آتے رہیں گے، لیکن ہمیں اپنی آخرت بچانی ہے۔ یہ دنیا صرف امتحان ہے، اصلی زندگی تو قبرستان کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو آج ایک ارادہ کرتے ہیں، نہ ہم کسی فتنے کا حصہ بنیں گے، نہ کسی فتنے کو پھیلائیں گے، بس قرآن اور سنت کے راستے پر چل کر اپنے دل اور نظر دونوں پاک رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں کے دور میں ایمان پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق دیں، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اندھیروں میں بھی روشنی بن جائیں۔ تو آپ لوگ مفتی سلمان نظری کی یہ پورے بیانات دیکھ سکتے ہیں۔ تمہاری زندگیاں اتنی سستی نہیں ہیں، تمہاری زندگیاں اتنی ہلکی نہیں ہیں کہ کوئی چور اچکا ہانکتا ہوا تمہیں کسی بھی طرح سے لے کر چلا جائے اور اپنے اپنے مقاصد کا نشانہ بنائے۔ اے نوجوانوں، جس دور میں آپ جی رہے ہو، ہوش و حواس کے ساتھ جیو، قانونی معاملات اور اس کی پیچیدگیوں کو سمجھو، دشمن کس انداز سے تمہیں وار کر رہا ہے اس چیز کو محسوس کرو۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عظمت ایک ایسی چیز ہے جس پر مسلمان کمپرومائز نہیں کرتا، اور یہ دشمن کو اچھی طرح معلوم۔ ہمیں بھڑکانے کے لیے، ہمیں آپے سے باہر کرنے کے لیے، جانتے ہو وہ کون سی چیز کا استعمال کرتے ہیں؟ صرف اور صرف میرے نبی کا نام استعمال کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے یہ اس کی ماں کی گالی سے بھی اتنا نہیں بھڑکے گا، یہ اس کے باپ اور اس کے خاندان کو کوسو تو بھی نہیں بھڑکے گا،
اس کے گھر کو بلڈوزر سے توڑ دو تو بھی نہیں بھڑکتا. یہ اگر بے قابو ہوتا ہے تو آمینہ کے لال کی عزت پر انگلی اٹھانے سے. یہ اچھی طرح سے دشمن کو معلوم ہے، اسی لیے بار بار اس تار کو چھیڑا جاتا ہے. انہیں چھیڑنے دو، وہ اپنی حیثیت کے مطابق چھیڑ کر کے سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں میرے عزیزوں میں نے محسوس کیا اس قوم کو اللہ ہمیشہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ، آپ نے مفتی سلمان نظری کی یہ پورے بیانات دیکھ لیے ہیں. تو اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ان فتنوں کی دور میں ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.